سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم اسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراك مركبه والمعراج سفره وفوق سدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجود سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين سيدنا أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حصنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما سيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सुबह नूर के साथ आपका मेज़बान नज़ीर अहमद गाज़ी हाज़िर है। नाज़रीन इकराम, हज़रत अबू अनीस मोहम्मद बरकत अली साहब रहमहुल्लाह की मशहूर तालीफ़ अस्माउन नबील करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक इसमें मुबारक पढ़ने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। सैयदुना अल-मुरग़्ग़िबु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे सरदार तरग़ीब दिलाने वाले, दुरूद व सलाम भेजे अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी आले पाक और आपके सहाबा किराम पर। हज़रत अबू अमामा रदियल्लाहु अन्हु से रिवायत है
کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کو 2 قطروں اور 2 نشانوں سے زیادہ اور کوئی چیز محبوب نہیں۔ ایک آنسوؤں کا وہ قطرہ جو اللہ کے خوف سے گرا ہو، اور دوسرا وہ قطرہ جو اللہ کے راستے میں شہادت کے وقت گرتا ہے۔ اور 2 نشانوں میں سے ایک نشان یہ ہے کہ جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے لگا، اور دوسرا جو اللہ کے فرائض میں سے کسی فرض کی ادائیگی کے دوران لگا ہو۔ ناظرین کرام، تاریخ عالم بالعموم اور تاریخ سابقہ بالخصوص اس بات کی گواہ ہے، کسی نبی، کسی رسول، کسی پیغمبر کی امت کی خواتین نے کبھی مارکائے کارزار میں اس طرح شجاعت، دلیری، جاں بازی، دلیری، جانثاری نہیں دکھائی جس طرح کی بلند ہمتی محبوب رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک باز صحابیات نے ہر میدان میں دکھائی۔ بدر و احد، خندق، حنین، یمامہ، یرموک کے مارکوں میں بے مثال اور لازوال عظمت کے نقوش صحابیات نے چھوڑے ہیں، اور شام ابد تک تاریخ اس کی مثال پیش نہیں کر سکتی۔ ناظرین کرام، ان جرت و ہمت اور عظمت کے میناروں میں ایک مینارہ نور میں کہوں گا، مینارہ شجاعت، اور ایک تاریخ عظیمت کی شیر دل مجاہدہ سیدہ ام عمارہ، شجاعت کا استعارہ، عظمت و اظہار کا مینارہ، اور جن کے ہاتھ میں جنت کا کنارہ، اور جنہوں نے احد کا میدان مارا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جن کے بارے میں فرمایا تھا کہ اٹ واز دی ڈے آف ام عمارہ، احد میں یہ جو دن تھا، یہ خاتون احد یہ تھیں کہ میں جس طرف دیکھتا تھا، دائیں دیکھا تو ام عمارہ نظر آئی، بائیں دیکھا تو ام عمارہ نظر آئی۔ تو ناظرین کرام، یہ سیدہ پاک اتنی دلیر، اتنی بڑی مجاہدہ، جنہوں نے وہ کفار جو نبی عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنا چاہتے تھے اور بالکل قریب پہنچ گئے ہوئے تھے، ابن قمیہ جیسے ظالم، ان کا جس دلیری اور شجاعت سے مقابلہ کیا، اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا دریائے رحمت جب جوش میں آیا، اور آپ مسکرائے بھی جب انہوں نے ایک دفعہ حملہ کیا تھا ایک کافر پہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سے پوچھا کہ تم پوچھو، تم کہو، درخواست پیش کرو، کیا چاہتی ہو؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ، میری ایک ہی درخواست ہے، میں جنت میں بھی آپ کے ساتھ ہوں، آپ کی میت میں ہوں۔ تو ان کو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو تھا سند عطا فرما دی کہ یہ جنت میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوں گی اور ان کے ساتھ ہوں گی۔ ناظرین کرام، بنو نجار کی وہ بچیاں جنہوں نے طلع البدر علینا کے محبت برے گیت گائے، اور جس کے جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں مجھ سے الفت ہے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہمیں آپ سے محبت ہے، تو آپ نے فرمایا مجھے بھی آپ سے الفت ہے۔ وہ جو دباچہ ان معصوم زبانوں نے وہ جو نغمہ نعت وہاں پہ پڑھا تھا، یہ دباچہ جو تھا، اس کا ترکیمہ محبت جس خاتون نے لکھا، اس کا نام سیدہ ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہا تھا، اور یہ وہ خاندان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب جاتے تھے، جس خاندان سے ان کا تعلق تھا، ان کے محلے میں، تو آپ جب تشریف لے گئے تو آپ کہتے تھے یہ وہ محلہ تھا جہاں میں کھیلتا تھا، یہ وہ تالاب تھا جہاں پہ میں تیرا کرتا تھا، اور وہ ساری یادیں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد آتی تھی۔ ناظرین کرام، عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جو حدیث پاک ہے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، اس کی عملی تفسیر دکھا دی۔ شوہر بھی میدان جہاد میں ہے احد میں، خود سیدہ ام عمارہ جہاد میں ہیں اور کس دلیری سے لڑ رہی ہیں، اور ساتھ آپ کا بیٹا جو ہے حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ، آپ کے دونوں بیٹے بھی اپنی ماں کے ساتھ شہید ہیں، جو ہے شریک ہیں۔ اور پھر مسیلمہ کذاب کے خلاف وہ جو جنگ ایک تاریخی ہوئی تھی، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا جو تحفظ کیا گیا تھا، 1200 صحابہ نے اپنے جانوں کے نذرانے جہاں پہ پیش کیے تھے، وہاں پہ مسیلمہ کذاب کی جو تھا جہنم رسید کرنے میں بھی ان کا بہت بڑا کنٹریبیوشن تھا، ان کے بیٹے کا جو بہت بڑی کنٹریبیوشن تھی۔ اور اس وقت حضرت واشی حبشی جو تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے بھی وہ مار کا سر کیا تھا۔ صحابہ کرام ان کی کتنی عزت و تکریم کرتے تھے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب بہت قیمتی ایک چادر آئی،
اور مال غنیمت میں اور سب لوگ دیکھ رہے تھے، تو آپ نے کہا یہ کس کو دینی چاہیے؟ سب نے کہا جی کہ سیدنا عبداللہ بن عمر بڑے جلیل قدر صحابی ہیں، ان کی بڑی قربانیاں ہیں دین اسلام کے لیے، علمی ان کی وجاہت، تو ان کی اہلیہ کو دے دیا جائے۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ چادر کہا نہیں، یہ عمارہ کا حق ہے، جس نے احد میں جو تھے وہ بے مثال جو تھے وہ مار کے جو سر کیے تھے۔ تو ناظرین کرام، یہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیہ ہیں جن پہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ناز فرمایا ہے، اور ان کے گھر میں تشریف لے کے بڑا مشہور واقعہ ہے، وہ روزے سے تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے گھر جا کے کھانا تناول فرمایا۔ وہ کیا فرمایا آپ نے اس موقع پر، وہ بھی ساری باتیں اور ساری ڈیٹیل جو ہے یہ میرے اسکالر آج بیان کریں گے۔ میں چاہتا ہوں کہ ناانصافی ہو جائے گی، میں نے بہت پڑھا اس پہ لٹریچر سیدہ عمارہ کے بارے میں، لیکن شاہ نامہ اسلام میں جو حفیظ جلندری نے لکھ دیا وہ کمال کر دیا انہوں نے۔ میں چاہتا ہوں چند اشعار میں اپنے ناظرین کی آج نظر کروں۔ انہوں نے لکھا، احد میں خدمتیں جن کی بہت ہی آشکارا تھیں، انہی میں ایک بی بی حضرت عمارہ تھیں، اور تھے اس کے شوہر و فرزند بھی مصروف جاں بازی، رسول اللہ پر قربان تھے اللہ کے غازی۔ بہت لمبی نظم ہے، میں سے چند اشعار پڑھ رہا ہوں ناظرین کرام۔ نہتی تھی مگر کرنے لگی پیکار دشمن سے، مروڑا اس کا بازو چھین لی تلوار دشمن سے، اور اسی شمشیر سے اس نے سرے شمشیر زن کاٹا، ہوا اس شیر زن کے خوف سے آدھا میں سناٹا، جدھر بڑھتے ہوئے پاتی تھی وہ محبوب باری کو، پہنچتی تھی وہیں عمارہ جان نثاری کو، اور جدھر بڑھتے ہوئے پاتی سرو گردن پہ اس بی بی نے 13 زخم کھائے تھے، ان کو 13 زخم آئے تھے، سرو گردن پہ اس بی بی نے 13 زخم کھائے تھے، مگر میدان سے اس کے قدم ہٹنے نہ پائے تھے، اور یہ اٹھی تھی نماز صبح کو تاروں کے سائے میں، نماز ظہر تک قائم تھی تلواروں کے سائے میں، اور فرشتے دنگ تھے اس تیغ ایمانی کے جوہر سے، کہ حاضر تھی یہ جان و مال سے فرزند و شوہر سے، اور یہی مائیں، یہ ناظرین کرام کمال شعر کہہ دیا ہے حفیظ جلندری مرحوم نے، اللہ تعالیٰ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ کہا یہی مائیں ہیں جن کی گود میں اسلام پلتا ہے، یہی مائیں ہیں جن کی گود میں اسلام پلتا ہے، اسی غیرت سے انسان نور کے سانچے میں ڈھلتا ہے۔ یہ کمال کر دیا انہوں نے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ سیدہ عمارہ خاتون احد، اور یہ فقرہ میں نے انگریزی میں ٹرانسلیٹ کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹ واز دی ڈے آف عمارہ، بعض یہ مار کا یہ دن اس نے مارا ہے، احد کا جو دن ہے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام نے اپنے دامن میں جہاں پر کثیر تعداد میں مردان شجاع جنم دیے، وہاں پر اسلام کے ساتھ محبت و وارفتگی رکھنے میں خواتین کا کردار بھی کسی سے پیچھے نہیں رہا۔ انہی عظیم ترین اور شجاع ترین خواتین میں سے ایک نام حضرت سیدہ عمارہ کا ہے۔ آپ عظیم المرتبت وہ شخصیت ہیں کہ جن کو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم
آپ کی خدمت میں مسلمان کی حیثیت سے حاضری کا شرف بیعت عقبہ ثانیہ کے اندر حاصل ہوا۔ حضرت ام عمارہ نے قبولیت اسلام حضرت سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دستے مبارک پر کی، اور مسلمان ہو کر آپ حج کے موقع پر جو ہے وہ مکہ مکرمہ میں سرکار کی خدمت میں حاضر ہوئیں بما اپنے خامند کے۔ تو آپ کو یہ شرف حاصل ہے کہ آپ کے دو بھائی جن کا نام حضرت عبداللہ اور حضرت عبد الرحمن ہے، وہ دونوں بھی درجہ صحابیت پر فائز ہوئے۔ اسی طرح آپ کے 3 بیٹے اور 1 بیٹی، 2 بیٹے ایک خامند سے جن کا نام عبداللہ اور حبیب تھا، یہ زید بن عاصم سے تھے، تو ان سے یہ تولد ہوئے، ان کو بھی درجہ صحابیت حاصل ہوا۔ اور اس کے بعد غزیہ بن عمر جو ہیں ان سے ان کے بیٹے تولد ہوئے تمیم، اور ان کے ساتھ بیٹی جن کو خولہ یا دمرہ کہا جاتا ہے وہ بھی درجہ صحابیت پر فائز ہوئیں۔ آپ کا تعارف جو ہے اسی سلسلہ کی ایک تیسری کڑی بھی ہے، اور وہ یہ ہے جو حافظ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ کے اندر لکھا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ آپ کی طرح آپ کی ایک ہمشیرہ محترمہ بھی تھیں جو جنگوں میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں رہی ہیں۔ تو آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں غزوہ احد کے اندر، اور اس کے بعد صلح حدیبیہ کے موقع پر، غزوہ خیبر کے موقع پر، عمرۃ القضاء کے موقع پر، فتح مکہ اور غزوہ حنین کے موقع پر آقا کریم علیہ السلام کی مصاحبت خاص میں غزوات میں شرکت کا شرف حاصل رہا۔ اسی طرح آپ کے بعد جنگ یمامہ کی شرکت آپ کی سب سے زیادہ مشہور ہے، اور آپ کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب سے خصوصی دعائیں اور خصوصی کرم نوازیاں ہماتن حاصل رہیں۔ اور جو آپ نے ذکر کیا حضرت ام عمارہ کے زخمی ہونے کا، تو اس کے اندر ایک بات میں عرض کرنا چاہوں گا، اور وہ یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو زخمی حالت میں دیکھا تھا تو ایک جملہ بولا تھا، اور اس کو اہل محبت جو ہے وہ گہرائی تک سمجھ سکتے ہیں۔ ان کو اور ان کے پورے خاندان کو سرکار نے اس دعا سے نوازا تھا، رحمکم اللہ اہل البیت، واہ واہ، اہل بیت کا اللہ تم پہ اپنی رحمتیں نازل فرمائے۔ واہ تو یہ اہل بیت تھا، اور اپنے گھرانے کی نسبت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو عطا فرما کر دعائیں عطا فرمائے۔ اچھا جی ہاشمی صاحب، آپ دیکھیں کہ تاریخ اسلام میں اور صحابیات میں حضرت ام سلیط اور ام سلیط تلفظ دو طرح ہی لوگ کرتے ہیں۔ ام سعد ہیں بنت سعد بن ربی، ام سلیم ہیں، اسماء بنت ابی بکر ہیں، حضرت خنساء ہیں، حضرت ام حرام ہیں۔ یعنی جس طرف بھی دیکھتے ہیں، جس طرح خواتین اسلام نے جرأت، دلیری اور ہمت دکھائی ہے، اس وقت جب تلواروں کے ساتھ کس طرح یعنی جسم کٹ رہے تھے، اس دور میں کھڑے ہونا اور اس طرح مقابلہ کرنا، سیدہ عائشہ صدیقہ ام المومنین اور سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ کا پہنچ جانا احد میں سن کے وہاں پہ، تو یہ آدمی حیران ہو جاتا ہے۔ بس کہنے کے لیے تو بڑا آسان ہے، لیکن عملی طور پہ اس طرح کے ماحول میں جا کے اور جرأت دکھانی بڑی مشکل ہے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبلہ غازی صاحب، واقعتاً یہ عظیمت کی بہت ایک خوبصورت اور بڑی عظیم داستان ہے، اور استقامت کے اور جرأت کے پہاڑ بن کے جس طرح سے ہماری ان صحابیات امہات المومنین اور پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت اطہار کی جو شہزادیاں ہیں، انہوں نے اپنے کارہائے نمایاں سر انجام دیے ہیں، یہ تاریخ کا ایک بہت روشن باب ہے۔ آج کی ہماری ممدوح سیدہ ام عمارہ یا عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ہیں، ان کے حوالے سے تو ہے کہ یہ غزوہ احد میں پہلے جب حاضر ہوتی ہیں، تشریف لے جاتی ہیں، تو آپ زخمیوں کی مرہم پٹی اور پانی کا مشکیزہ ساتھ لیے ہوئے ہیں کہ وہاں پر جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین میدان جہاد میں ہیں، ان کو پانی پلانے کا فریضہ سر انجام دے رہی ہیں اور مرہم پٹی کر رہی ہیں۔ مگر جب جنگ کی صورتحال نے کچھ ایسا موڑ لیا کہ بہت نازک صورتحال ہو گئی، اور صرف 10 کے قریب روایت میں آتا ہے کہ صحابہ کرام جو ہے وہ پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد ایک حصار کیے ہوئے تھے، اور دشمن جو ہے وہ پلٹ پلٹ کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچانے کے لیے آ رہا تھا۔ تو سیدہ ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے خامند اور آپ کے دونوں بیٹے جو ہے وہ اس حصار میں شامل ہوئے، اور آپ تاک کر جو ہے وہ کھڑی ہو گئیں تلوار ہاتھ میں لے کے، اس انداز سے مشکیزہ پھینکا، مشکیزہ پھینک دیا، سب وہ کام چھوڑ دیا، پھینک کے۔ جی ہاں، اور یہ بھی ایک بڑی ایک اہم بات ہے۔ وہ کہتے ہیں تلوار بھی کسی سے چھینی تھی، کسی کافر سے چھین لی تلوار، حیران کن بات۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈھال بھی کسی سے دلوائی تھی آپ کو۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ ایک یہاں پر جو سوچنے کی بات ہے، یہ سمجھنے کی بات ہے
کہ وقت کی نزاکت کے مطابق جو ہے وہ صورتحال کو بھانپتے ہوئے فیصلہ کر لینا کہ کبھی تسبیح اور مصلی چھوڑ کے جو ہے وہ کوئی دوسرا راستہ بھی اختیار کرنا پڑے گا۔ ہاشمی صاحب ایک اور بات ہے اس میں، صنف نازو کا مفہوم اور مطلب بھی بدل کے رکھ دیا ہے۔ اللہ اکبر، بے ہائے شک، ہائے سبحان اللہ، بے شک ایسے واہ واہ۔ اس انداز سے کہ آپ دیکھیں کہ جرت و بہادری کی وہ داستان رقم کی، ابن کمیہ پہلوان ہے اور ابن سارے عرب میں کمیہ اس کی کے بارے میں دھاک آپ- ہے، جی ہاں۔ اور وہ پہنچ گیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ جا کے اس نے وار کر دیا ہے، اور انہوں نے جب وار کیا تو اس نے 2 وہ پہنی ہوئی تھی، ڈبل زرہ پہنی ہوئی جی ہاں ڈبل زرہ پہنی تھی، آپ فرماتی ورنہ ورنہ میں اس کو جانب قتل کر رسید دیتی تھا۔ یا اس کو آپ نے جس جاں فشانی سے جو اس کو ضرب لگائی تھی تو وہ، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اس کے مطلب اتنا بھرپور آپ کا دفاع اور اتنا بھرپور آگے سے حملہ تھا کہ وہ پھر دم دبا کے بھاگا وہاں سے، بھاگا۔ حالانکہ مطلب وہ اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے اور للکارتے ہوئے آیا تھا۔ اور دیگر جو مختلف حملہ آور آئے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان میں سے بعض کو قتل بھی کیا، بعض کی سواریوں کی کونچیں کاٹی اور ان پر اس انداز سے اب جھپٹی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اپنے دائیں دیکھتا تو ام عمارہ نظر آتی، بائیں دیکھتا تو ام عمارہ نظر آتی، سامنے دیکھتا تو ام عمارہ نظر آتی، شیرنی کی طرح اسے دیکھتا تو ام عمارہ نظر آتی۔ تو یہ ایک ایسا انداز ہے ناموس ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا کہ جو ایک کہہ لیجیے کہ عظمتوں کا استعارہ بن گیا۔ 12 زخم کھانے کے بعد، جی اپنا ڈاکٹر سعیدی 12 زخم کھانے، اس کے باوجود یہ نہیں کہا کہ میرے بڑا گہرا زخم آ گیا میں بیٹھ جاتی ہوں، کہا جی پٹی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پٹی ان کی فرمائی ہے۔ یہ دیکھیں کتنی بڑی سعادت، ان کی مرم پٹی خود سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے۔ جی سبحان اللہ۔ 2 باتیں میں عرض کرنا چاہتا ہوں، ایک تو جو بات جاری ہے اسی کو آگے بڑھاتے ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ کی شجاعت اور بصالت دیکھی تو آپ نے فرمایا میں یطیق ما تطیقین یا ام عمارہ، ام عمارہ جتنی طاقت تیرے اندر ہے اس وقت اور جس قوت کا تو مظاہرہ کر رہی ہے، کون ہے جو تیرے مقابلے میں آ سکے؟ یہ بشارت زبان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ اچھا، ایک ایک کا نام لے کے بھی بعض صحابہ کا مقابلہ کیا ہے، ایسے ہی، تو اس سے بھی بڑھ گئی، تو اس سے بھی بڑھ گئی، ایسے ہی نام لے لے کر، اور پھر صرف ان کا نہیں، ان کی اولاد کا نام لے کر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے موازنہ کیا ہے۔ ہاں عبداللہ پکڑو، یہ ہے جس نے تمہاری ماں کو زخمی کیا ہے۔ اور پھر حضرت عبداللہ زخمی ہوئے، اور زخمی ہونے کے بعد جب اپنی والدہ نے دیکھا انہوں نے تو اس کی مرہم پٹی کی اور فرمایا جاؤ بیٹا جب تک دم میں دم ہے ناموس مصطفیٰ پر جان قربان کرو۔ یہ ماں کا حوصلہ ہے جو اپنے بیٹے کے زخم دیکھ کر بھی میدان جنگ میں بھیج رہی ہے۔ تو ایک تو یہ پہلو ہے، آگے بھی میں اگلی نشست میں اگلے ٹرم میں یہ خاندان عاشقوں کا خاندان تھا، خاندان عاشقوں کا خاندان ہے۔ بنو نجار کا جب نام آتا ہے نا تو سبحان اللہ، یہ محبت جو ہے نا یہ کیسے دلوں کے اندر ڈالی جاتی ہے، یہ ازلی فیصلے ہوتے ہیں۔ اور بنو نجار کا نام آئے دل کرتا ہے نعتیں پڑھنی شروع کر دیں۔ بالکل ایسے، بالکل ایسے۔ حضرت ام عمارہ بنو نجار سے تھی، اور بنو نجار سے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ اس کی کئی جہتیں ہیں، ایک تو یہ کہ آپ کی دادی بنو نجار سے تعلق رکھتی تھی، پردادی بنو نجار سے تعلق رکھتی تھیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم دیکھیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر میں بنو ہاشم کے علاوہ کسی اور گھرانے میں شامل ہوتا تو بنو نجار میں شامل ہوتا۔ یہ حضور علیہ السلام نے بشارت دی۔ اور پھر جب 12 نقیب بنائے تھے انصار مدینہ میں سے تو ایک نقیب تھے حضرت اسد ابن زرارہ، تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا جب ان کا وصال ہو گیا، جب وصال ہو گیا تو صحابہ نے عرض کی کہ حضور بنو نجار کے لوگوں نے اب نقیب مقرر فرمایا، تو آپ نے فرمایا آپ میرے ماموں ہیں، میرا نانحالی رشتہ ہے آپ سے، اب تمہارا نقیب میں ہوں۔ اور جو بنو نجار کی اس وقت خوشی کی کیفیت تھی وہ لفظوں میں بیان نہیں ہو سکتی، سرکار جن کو اپنا ماموں کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور پھر ایک اور بات دیکھیں کہ جب حضور علیہ السلام مدینہ طیبہ میں یثرب کو مدینہ بناتے ہیں، جلوہ فرما ہوتے ہیں، تو وہ بنو نجار کی بچیاں تھیں جو طلع البدر علینا من ثنیات الوداع کہہ رہی تھیں، اور ان کا یہ شعر نحن جوار من بنی النجار، ہم بنو نجار کی بچیاں ہیں، یا حبذا محمد من جاری، ہم کتنے خوش قسمت ہیں کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پڑوسی بن گئے ہیں۔ اور ایک اور بات اس میں بڑی دلچسپ ہے، آپ کی مبارک اونٹنی جہاں بیٹھی ہے حضرت ابو ایوب انصاری بھی بنو نجار سے تعلق رکھتے ہیں۔ واہ سبحان اللہ، یہ کیسا رشتہ ہے بنو نجار سے۔ اور تم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہی وجہ ہے کہ ام عمارہ کا جو خاندان ہے بنو نجار میں جو ایک وراثتاً منتقل ہوئی تھی، نسل در نسل یہ محبت تھی۔ حضرت ام عمارہ اپنے بیٹے عبداللہ کو بھیجا زخم
مرہم پٹی کر کے، اور جب حضرت حبیب کی شہادت کی خبر پہنچی، اور وہ کیسی شہادت ہے کہ مسلمہ نے کہا کہ تو گواہی دے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، آپ نے فرمایا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت حبیب نے فرمایا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. اس نے ایک ہاتھ کٹوا دیا، پھر کہا اب مان جاؤ، بچ پورا جاؤ گے. پورا جی، ہاں جی. ہاتھ نہیں، پورا پورا ٹکڑے کیے چھوٹے پہلے یہ کیا نا، ایک بازو کٹوایا، پھر کہا اب گواہی دو بچ جاؤ گے. آپ نے کہا نہیں ہو سکتا. پھر دوسرا کٹوایا، پھر تیسری مرتبہ جب پوچھا تو آپ نے فرمایا یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. پھر ایک پورا کٹواتا رہا، اور وہ جرت مند جس نے ام عمارہ کا دودھ پیا تھا رضی اللہ عنہا، وہ آخری سانسوں تک ان کا جسم جو ہے وہ تڑپتا رہا. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. صحابہ کی ان کی دلیری اور جرت کا آپ جی ان کی دلیری اور جرت میں آپ یہ دیکھیں، اور میں ایک ان کے جو ہے نا دلیری دکھاتے ہوئے پھر ان کی اپنی قلبی کیفیت اس کی طرف اشارہ کرنا چاہوں گا. یہ آپ اس وقت تشریف فرما تھیں غزوہ احد کے اندر، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا کہ یہ شخص ہے جس نے تمہارے بیٹے پہ حملہ کیا عبداللہ کو. جی تو انہوں نے تلوار پکڑی. آپ فرماتی کہ میں نے تلوار ماری اور اس کی ٹانگ کاٹ دی، اور ٹانگ کاٹ کے پھر مڑ کے حضور علیہ السلام کی طرف دیکھا کہ آقا اس کا رسپانس کیا دیتے ہیں. آپ مسکرائے. ہاں جی. تو یہاں پر وہ آپ خود نقشہ حضور کا بیان فرماتی ہیں. آپ فرماتی ہیں کہ جب میں نے دیکھا رأیتو متبسمن، آپ کو مسکراتے ہوئے دیکھا، حتی رأیتو نواجزہ، یہاں تک کہ میں نے حضور کی مسکراتے ہوئے داڑھی مبارکہ بھی دیکھا. تو یہ آپ کی زندگی کے اندر ایک خاص لہجہ اور لہجہ، یہ دونوں چیزیں آپ کو حاصل رہی ہیں. جب آگے بیان کرتی تھی تو پھر آپ کی یہ کیفیت تصور کر کے وہ وقت بھی ذہن میں لاتی تھی اور پھر بیان کیا کرتی تھی، اور لطف لے کر. جس طرح آپ دیکھیے، آپ نے ایک موقع پر بیان کیا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی، آپ اس وقت سواری پر تشریف لے جا رہے تھے بیت اللہ شریف کی طرف، اور یہاں پر حدیث پاک کے اندر آتا ہے، آپ فرمائے فَكَأَنِّي أَنظُرُ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، گویا کہ میں اب بھی وہ منظر دیکھ رہی ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر تشریف لے کے جا رہے ہیں. جی تصور میں وہی نقشہ سارا گھوم رہا ہے. قبلہ غائب اصل تو یہی ہے کہ مرکز جو ہے وہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات رہتی تھی. دیکھیں ہے میدان جنگ، لیکن آپ اس کی ایک جزئی بیان کر رہی ہیں کہ میں نے نواجز دیکھ لیے، اور وہاں پر ورنہ اس طرح کے حادثے میں تو کچھ یاد رہتا ہی نہیں، انسان کے اوسان ہی خطا ہو جاتے ہیں. لیکن بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری اور پھر اس کا ایک ایک لمحہ آپ نے محفوظ کیا ہوا تھا. غیر مشروط محبت اور لامحدود وفاداری کا مجسمہ تھی، عملی تصویر تھی. اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بارگاہ ناز سے ان کو خصوصی جو تمغہ جرت و بصالت و شجاعت عطا فرمایا. تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جب یہ دریائے کرم کو موج پہ دیکھا تو پھر عرض کر دے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ عطا فرما دیں اپنی مرافقت جو ہے وہ جنت میں. تو حضور اچھا جی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے احد سے جب واپس آئے تو آپ نے صحابہ کی ڈیوٹی لگائی کہ پہلے ان کا پتہ کر کے آئے، ان کی تیمارداری پوچھے ان کی طبیعت کیسی. پھر آپ ان کے گھر بھی ایک دن تشریف لے گئے، وہ روزے کیا، وہ کیا تھا؟ جی گھر تشریف لے گئے تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مہمانداری فرمائی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانا پیش کیا. تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا تناول فرمایا اور حکم فرمایا کہ اے ام عمارہ آپ بھی میرے ساتھ کھانے میں شریک ہو جائیں. تو آپ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو روزے سے ہوں. تو حضور علیہ السلام نے پھر بشارت عطا فرمائی، یہ امت کے لیے بھی بھلائی کا ایک دروازہ ہے کہ حضور علیہ السلام فرمایا کہ
جو کسی اپنے مہمان کی مہمانداری کرے اور خود روزے سے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے جب تک مہمان کھانا کھاتے رہتے ہیں اس میزبان کے لیے رحمت کی دعائیں فرماتے رہتے ہیں، اس سے درود بھیجتے رہتے جی اس پر درود بھیجتے ہیں، اس کے لیے مطلب کہہ لیجیے کہ صلوات بھیجتے ہیں اس پر۔ اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اگر کھا رہے ہوں اور وہاں بیٹھی ہو سامنے، اور اس درجے کی صحابیہ جنہوں نے کل کو جنت میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہونا ہے، اور پھر ان کی قسمت پہ تو فرشتے بھی ناز کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائی اللہم اجعلہم، سب کے لیے پورے خاندان کے لیے ان کے دعا فرمائی، رفقاء فی الجنہ۔ جب یہ دعا سنی زبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو آپ کی گویا کہ ایک وجدانی کیفیت ہو گئی، اور آپ نے فرمایا کہ ما ابالی مجھے کوئی حرج نہیں ہے، اب کوئی غم نہیں، جی ہاں مجھے اب کوئی ختم، غم نہیں ہے کہ مجھے دنیا کے مصائب میں سے، دنیا کی مصیبتوں میں سے کوئی بھی مصیبت آئی یا کوئی مسئلہ بنے میرے لیے، اب کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ واہ واہ، اور پھر آپ دیکھیں کہ ان قبلہ کے غائب نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دی۔ سبحان اللہ۔ اور پھر آپ یہ دیکھیے کہ اب بھی ہم جو جنگ یمامہ کی بات کر رہے ہیں، آپ کا بازو کٹ جاتا ہے تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی مرہم پٹی وہ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ بڑے اہتمام سے جب کرتے ہیں، آپ صحت یاب ہوتی ہیں، تو آپ کا گھر جو ہے وہ بیت الشفا بن گیا تھا۔ اچھا، جی ہاں، یہ آپ کی بڑی خاص کرامت یعنی آپ جو ہے۔ علاج کرتی تھی پھر؟ ہاں جی، علاج اس طرح سے کرتی تھی۔ ایک تو وہ صلح حدیبیہ کے موقع پر جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا حلق کروایا اور جو مختلف موئے مبارکہ صحابہ کرام کے نصیب ہوئے حصے میں آئے، تو آپ کو بھی کچھ موئے مبارکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سرے پر نور کے عطا ہوئے تھے۔ آپ نے وہ موئے مبارکہ سنبھال کے رکھے، اور کوئی بھی مریض ہوتا آپ وہ موئے مبارکہ پانی میں دھو کے اس کا غسالہ مبارک جو ہے وہ مریض کو پلا دیتی تو اللہ تعالیٰ اس کو شفا دے دیتا۔ لیکن ایک دوسرا جو پہلو ہے وہ یہ دیکھیے کہ بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نثار کوئی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کیسے اس کو پھر اعزاز و اکرام سے نوازتا ہے۔ آپ کو وہ کٹا ہوا بازو جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے خاص یہ مسیحائی عطا فرما دی تھی کہ کسی بھی مریض کو وہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر بازو قربان کیا تھا اس کا کٹا ہوا حصہ آپ مس کر دیتی تو اللہ تعالیٰ مریض کو شفا عطا فرما دیتا۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان یہ کیسا اعزاز و جی اکرام۔ ڈاکٹر صاحب دیکھیں نا، میں تو بنو نجار کا جب لفظ آتا ہے اور جب ان معصوم فرشتوں سے زیادہ معصوم جن کی زبانیں تھیں ان بچیوں کی، ان کا ذکر آتا ہے تو ایک عجیب کیف، اور وہیں پہنچ جاتے ہیں تصور میں۔ مجھے لگتا ہے دف پکڑی ہوئی ہے ان ننھے فرشتوں نے اور وہ پڑھ رہی ہیں طلع البدر علینا، اور اس کی مقبولیت یہ ہے کہ 14.25 صدیاں ہو گئی ہیں، مسلمانوں کی اہل محبت کی کوئی محفل دنیا کے کسی کونے میں ہو، زبان جس کی افریقہ کی کوئی زبان بول رہا ہے، کوئی انگریزی بول رہا ہے، کوئی عربی بول رہا ہے، کوئی فرانسیسی بول رہا ہے، لیکن طلع البدر علینا اسی طرح پڑھی جا رہی ہے۔ اس میں آپ دیکھیں کہ وہ بچیاں ہیں لیکن ان اشعار میں معنویت کیا ہے؟ طلع البدر علینا، بدر ماہ کامل کو کہا جاتا ہے، ماہ کامل ہمارے اوپر طلوع فرما رہا ہے، جلوہ فرما ہو رہے ہیں۔ من سنیات الوداعی، وداع کی پہاڑیوں سے اگلے الفاظ دیکھیں، سبحان اللہ سبحان واجب شکر علینا ما دعا للہ دائی، کہ جب تک کسی کے ہاتھ دعا کے لیے اٹھتے رہیں گے اس وقت تک ہمارے اوپر شکر واجب ہے کہ اتنی کریم ہستی ہمارے اوپر کرم فرما ہوئی۔ اچھا، اس میں ایک تو یہ منظر ہے، حضور علیہ السلام کی بنو نجار کے قبیلہ سے 1 ماہ آپ اپنی والدہ ماجدہ کے ساتھ جب مدینہ طیبہ تشریف لائے تھے تو 1 ماہ کے قریب جو ہے بنو نجار کے اندر رہے۔ آپ کو وہ مکان بھی یاد تھا، وہ تالاب بھی یاد تھا، جہاں کھیلتے وہ گلیاں یاد تھی، اور وہ ساتھی جن کے ساتھ کھیلے تھے آپ نے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا۔ اسی جنگ یمامہ میں جہاں مختلف واقعات رونما ہوئے ہیں، ایک سبق ہمارے لیے یہ بھی ہے، ایک سبق ہے اور ایک واقعہ ہے، دونوں کو میں ملا کے عرض کرتا ہوں۔ سبق تو یہ ہے کہ ماں کے دل میں اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس کے تحفظ کا جذبہ ہو تو وہ آگے نسلوں میں بھی منتقل ہوتا ہے، اور حضرت ہمارا اس کی عملی تفسیر ہے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ ہر ماں کے اوپر آج کا خصوصی سبق ہے کہ ہر ماں کے اوپر لازم ہے کہ وہ خود جس طرح یہ وراثت بھی اپنی اولاد کو منتقل کرنی چاہیے۔ خود تہجد گزار ہے، نوافل پڑھ رہی ہے، سب کچھ ہے، اولاد جو ہے اس کو دین کی نہیں تبلیغ اور جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس اور آپ کا احترام باقی ہے، کائنات کی ساری حرمتیں باقی رہتی ہیں، اور جب آپ کی حرمت پر ہاتھ ڈالتا ہے کوئی تو پھر کسی کی عزت اور حرمت باقی نہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب
وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. 1200 صحابہ جن میں سے 700 حافظ قرآن. اچھا یہ تفسیر کی بھی بڑی ماہر تھی, احادیث کی بھی بڑی محدثہ بھی تھی, کمال ہے یہ. جی بطور محدثہ بھی آپ کی بہت سی روایات جو ہیں کتب احادیث میں ملتی ہیں, اور بڑے بڑے عظیم نام جو ہیں وہ آپ کے شاگردوں میں آتے ہیں, جن میں حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ سمیت بہت ساری شخصیات نے آپ سے اکتساب فیض کیا ہے. اور آپ کی یہ حالت ہوتی تھی, کیفیت ہوتی تھی کہ آپ باقاعدہ بٹھا لیا کرتی تھیں جو تابعین آتے تھے لوگ یا ان کے بچے, ان کو بٹھا کے آپ ساری باتیں بتایا کرتے تھے اور پورا لطف لے کر بیان کیا کرتی تھی. ایک مرتبہ آپ نے بیان کیا کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ حنین میں گئے, تو وہاں پر جب ہم لڑنے کے لیے گئے تو ابھی چونکہ صحابہ ایزی جا رہے تھے اور کفار جو تھے انہوں نے پہلے سے پلاننگ کی تھی, پتھروں کے پیچھے چھپے ہوئے تھے, اچانک انہوں نے تیر اندازی شروع کر دی تو یہ پریشان ہو گئے بھی یہ کیا ہو گیا, بھی غیر متوقع تھا کام, تو پیچھے ہٹنے لگے. تو کہنے لگی کہ ہم اس وقت 5 عورتیں بھی ساتھ تھیں جن میں بھی تھی اور ایک اور صحابیہ حضرت ام سلیم, حالانکہ وہ اس وقت حالت حمل میں تھیں لیکن وہ بھی خنجر پکڑے ہوئے تھیں. تو خود حضور نے پوچھا بھی آپ اس سے کیا کرو گی, آپ کی حالت کیا ہے اور کرو گی کیا؟ تو آپ فرمانے لگی کہ جیسے ہی کوئی کافر میری رینج میں آیا تو میں خنجر اس کے پیٹ میں گھونپ دوں گی. تو اسی طرح آپ فرماتی کہ جب وہ لوگ پیچھے ہٹے تو پھر اس وقت یہ حالت ہوئی کہ ہم نے مسلمانوں سے کہا کہ بھی تم کدھر جا رہے ہو, نبی کریم علیہ السلام ادھر تشریف فرمایا, ہم نے لوگوں کو بلایا اور آوازیں دے دے کر بلایا, اب بکھری ہوئی فوج کو اکٹھا کیا. تو اسی موقع پر حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ, آپ کی صاحبزادی نے سوال کیا حضرت ام عمارہ سے, کہنے لگی ہم نے تو سنا تھا کہ احد میں بھی ایسا ہوا. تو آپ نے فرمایا ہاں احد میں بھی ہم نے لڑائی کی. تو وہ کہنے لگی کہ مشرکہ عورتوں نے بھی لڑائی کی. تو آپ کو بڑا غصہ آیا, فرمایا ایسی بات نہیں, اعوذ باللہ, میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں, ایسا کچھ بھی نہیں ہوا. وہ عورتیں تو صرف اتنی تھیں گانے والی, گانے آپ نے کہا بجا رہی تھیں, اور وہ عورتیں جو ہے اپنے خامدوں کو آر دلانے والوں میں اور بھاگنے والوں میں ان کے ساتھ شریک تھیں. اور میں ایک اور بات جو ابھی ڈاکٹر صاحب نے کی ہے اس کے ساتھ میں, ان کی پازیبیں وہی رہ گئی تھی. گھریلو زندگی کے بارے میں انہوں نے کہا کہ ان کی گھریلو زندگی کے بارے میں آپ نے کچھ جی اس حوالے سے گھریلو زندگی تو یہ ہے کہ سارے, جی میں عرض کرتا ہوں اس کے 2-3 پہلو ہیں گھریلو زندگی کے. جی جی. ایک تو یہ پہلو ہے کہ ان کی ذہنی ہم آہنگی اپنے شوہر کے ساتھ اور اپنے بچوں کے ساتھ کس لیول کی ہے, بیٹی کے ساتھ کہ بیعت عقبہ ثانیہ کے اوپر آئی ہوئی ہیں اپنے خاندان کے ساتھ, اور پھر پورے کا پورا خاندان مسلمان ہوتا ہے, یہ بھی ذہنی ہم آہنگی کی علامت ہے. اور پھر میدان احد میں جانا, غزوہ احد میں جانا, اور پورا خاندان گیا ہوا ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ ان کی جو سانسیں تھیں وہ سوچ ایک تھی, فکر ایک تھی, منزل مقصود ایک تھی, بالکل ایسے, ذوق ایک تھا, ہاں جی, عمل ایک جیسا تھا. اور اس وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہر حوالے سے جہاں جہاں بھی حضرت ام عمارہ گئی ہیں وہاں ان کی اولاد بھی گئی ہے. تو ظاہر ہے یہ تربیت کے بغیر نہیں ہو سکتا. جو ماں اپنا فرض ادا کرتی ہے اسی کی گود سے محمد بن قاسم اور محمود غزنوی اور صلاح الدین ایوبی جو ہے وہ خالد بن ولید اور خالد بن ولید, بالکل ایسے. اسی لیے کہا نا کہ اب ماؤں کے لیے مشکل ہو جائے گا خالد بن ولید جیسے بیٹے پیدا کرنا. جی ہاشمی صاحب, صحابیات, اصل بات یہ ہے کہ جس طرح صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ قربان ہوتے تھے, صحابیات بھی سب کے گھروں کا ماحول تھا نا, وہ دیکھتے تھے. اور پھر وہ خوش نصیب جنہوں نے چہرہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا اور وہ کلمات پاکیزہ اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نفاست کلمات کی جن کے قلب و ذہن میں سما گئی, وہ سبھی لوگ عاشق تھے. بس اظہار سب کا انداز مختلف تھا. بالکل ایسا ہی. اور آپ کا تو آپ دیکھیں کہ ہم نے تو آپ کے اہل کی بات کر رہے ہیں, یعنی آپ کے بیٹوں کی, آپ کے خامند کی. آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے 2 بھائی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بدری صحابہ کرام میں سے ہیں, اور حضرت عبد الرحمن آپ کے دوسرے جو بھائی ہیں
ان کا تو نام ہی عبد الرحمن بکائی اچھا جو ہے وہ بکا والے وہ 7 صحابہ کرام کہ جو غزوہ تبوک میں اسباب نہ ہونے کی وجہ سے شرکت نہیں کر سکے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت ناز میں حاضر ہوئے تو دیکھا کہ سواریاں نہیں ہیں, ہتھیار نہیں ہے, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو جو ہے وہ مطلب منع فرما دیا کہ اب ہمارے پاس اسباب نہیں ہے تو آپ نہیں جا سکتے. تو وہ اس انداز سے قرآن حکیم فرقان مجید سورہ توبہ کی آیت مبارکہ نمبر 96 میں یا غالباً 92 میں جو ہے وہ ان کا ذکر کیا گیا ہے کہ وہ روتے ہوئے وہاں سے آنسوؤں کے ساتھ جو ہے وہ چل پڑے کہ اب ہم کیا کر سکتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ہے وہ مطلب اس قدر تنگ دستی ہے کہ نہ تو سواری ہے نہ ہتھیار ہے, ورنہ ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے مطلب کسی بھی طور پہ پیچھے رہنے والے نہیں ہیں, ہم ہی اپنی جان نشاور کرنا چاہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی وہ کیفیات جو ہے وہ قرآن حکیم فرقان مجید سورہ توبہ میں بیان فرما دی. تو وہ بکا والے 7 صحابہ کرام جو ہیں ان میں سے ایک آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی بھی ہیں, اور اب دوسرے جو ہیں وہ بدری صحابہ کرام میں سے. تو پورے اخلاقیات کا مطلب جو بھی آپ کہہ لیجیے کہ عنوان لیں گے, سیدہ ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی چوٹی پر ہمیں فائز نظر آ رہی ہے اپنی خاندانی نجابت اور شرافت کے اعتبار سے. ایک اور سبق اس میں حضرت ام عمارہ کی نسبت سے جنگ یمامہ, اس میں اگر ہم دیکھیں تو یہ جو ایمان بالغیب تھا نا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر, اس کے اعلیٰ مظاہر نظر آئے. ایون جب ایک دفعہ مسلمہ کذاب 40,000 جنگجو کے ساتھ حملہ آور ہوا تو مسلمان ایک دفعہ پیچھے ہٹے, پسپا ہوئے. حضرت خالد بن ولید آئے تو پھر آگے بڑھ کر حملہ کیا, تو وہ حدیقۃ الرحمن میں چلے گئے. اس باغ کا نام تھا حدیقۃ الرحمن. تو اس وقت بھی حضرت ام عمارہ کی طرح ایمان بالغیب والے ایک صحابی کی برکت سے جنگ کا پاسا پلٹ گیا. حضرت براء بن مالک تھے, حضرت انس بن مالک کے بھائی ہیں. ہاں جی بھائی ہیں. اور آپ دیکھیں کہ جب دبلے پتلے اتنے سے جس طرح سیدنا ابو ہریرہ تھے, بالکل ایسے. حضرت خالد بن ولید کے سامنے جب انہوں نے یہ رائے رکھی کہ آپ مجھے پنگوڑے کے اوپر بٹھائیں, میں جا کر دروازہ کھولتا ہوں, تو انہوں نے بڑی حیرت سے دیکھا اتنے دبلے پتلے آپ کیا کریں گے, ان کی تو نظریں ہی فضیل کے اوپر ہیں. تو انہوں نے کہا نہیں, ابھی مجھے موت نہیں آ سکتی, اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے براء مصر تجھے تیرا مصر فتح ہوگا, تجھے وہاں جاگیر ملے گی, وہیں تیرا مدفن ہوگا, غنیمت تمہیں اس میں سے ملے گا. تو جب تک مصر فتح نہیں ہوگا مجھے موت نہیں آ سکتی. یہ ایمان بالغیب تھا. اور وہ دبلا پتلا صحابی وہ اس کو اٹھا کے ایسے انہوں نے اپنی وہ جو تھی نا ڈھالیں, اس پہ نیچے رکھے نیزے, نیزے کے اوپر رکھی ڈھال, ڈھال کے اوپر ان کو بٹھایا, اور جیسا گیند کو پھینکتے ہیں نا ایسے کر کے زور سے پھینکا, اور یہ اندر چلے گئے, اور اندر انہوں نے حملہ کیا. 40-50 آدمی ان کو زخمی کر رہے تھے, ان سے لڑتے لڑتے دروازے پر کنڈی کھول دی. وہ اس وقت ان کی کیفیت کیا ہوگی, 1000 دام سے نکلا ہوں فقط ایک جنبش میں. بہت شکریہ علامہ صاحب آپ کا بھی, مصطفیٰ ہاشمی صاحب آپ کا, اور ڈاکٹر سعیدی. کتاب الشفا سے جی نسخے کا وقت ہو گیا ہے. ناظرین کرام, جو شخص لڑائی اور جنگ کے موقع پر 300 مرتبہ اللہ تعالیٰ کا اسم مبارک یا خالق پڑھے گا, انشاءاللہ دشمن پہ غالب آ جائے گا اور دشمن مغلوب ہوگا. شرط یہ اول و آخر 11 مرتبہ کم از کم کوئی بھی درود پاک جو آپ کو آتا ضرور پڑھیں. سیدنا غوث الاعظم عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں, اسلام کا حقیقی معنی یہ ہے کہ انسان اپنی تمام تر خواہشات کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے قربان کر دے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم.